السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اور پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی جو لڑائی چل رہی ہے اس کا معاملہ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آخری اوور کی چند آخری گیندیں چل رہی ہیں۔ کپتان اب بھی کہتا ہے کہ میں اتنی آسانی کے ساتھ شہباز شریف کو اچکن نہیں پہننے دوں گا، جبکہ شاہ ملک قریشی صاحب نے آج اسمبلی کے اندر یہ کہہ دیا کہ یہ میرا آج آخری دن ہے ایز اے منسٹر فارن افیئرس۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے بھی رات جو تقریر کی اس میں کچھ اسی طرح کا عندیہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ آج دوبارہ وقفے کے بعد جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ طے ہوا کہ رات 8 بجے عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوگی۔ عدالتی فیصلہ الگ سے ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ سرپرائزز پی ٹی آئی کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سرپرائز دیں گے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے جا کے کہ وہ سرپرائز کیا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر جو گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، میں نے ابھی اس کی کنفرمیشن کے لیے کسی کو کہا ہے کہ شہباز گل جو 2 دن پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں اور 2 دن کے بعد واپس آ جائیں گے، ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، اور کھٹک صاحب جو وزیر دفاع ہیں ان کی مسز کو پشاور ایئرپورٹ کے اوپر باہر جانے سے روک دیا گیا۔ ایئرپورٹس کے اوپر ہائی الرٹس ہے۔ یہ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف اسلام آباد کے اندر ہائی الرٹس ہے، اور تیسری طرف لڑائی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اپوزیشن نے اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر اپنی پٹیشن لے کے گئی ریویو کی، وہ انٹرٹین اس لیے نہیں کی جا سکی کہ وہاں پہ روزوں کی وجہ سے 12 ساڑھے 12 بجے کا وقت تھا، یہ لیٹ گئے اور وہ انٹرٹین نہیں ہو سکی۔ ظاہر ہے اب منڈے میں جائے گی۔ اب جو صورتحال چل رہی ہے شاہ ملک قریشی صاحب نے تو ساری صورتحال کھول کر رکھ دی۔ جو آج تک پرائم منسٹر نے باتیں نہیں کی، جو شاہ ملک قریشی نے نہیں کی، آج کھل کر پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے وہ ساری باتیں، امریکی خط، امریکی ڈپلومیٹس، پاکستانی ڈپلومیٹس، کنورسیشن، ڈسپلیئر، وہ ساری باتیں کھول کر رکھ دی، کیونکہ اسمبلی ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ کسی پارلیمنٹیرین کو کوئی قدغن نہیں ہوتی کہ وہ کھل کے بات کر سکتا ہے۔ ایون کسی حوالے سے بھی کوئی بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ایون کورٹ کے بارے میں، ایون کسی ادارے کے بارے میں، تو وہاں پہ پارلیمنٹیرینز کو الاؤ بھی ہوتا ہے اور پورا اختیار اور پورا حق ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب اچکن لے کر اسمبلی پہنچے ہوئے ہیں۔ آج ان کا خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے اور ویری سون کل حلف اٹھائیں گے۔ ناظرین، پاکستان 90 ڈگری سے اس کی ڈائریکشن چینج ہوگی اگر شہباز شریف صاحب اقتدار میں آتے ہیں۔ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز شریف چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی آنکھ مچولی چل رہی ہے، منڈے میں سماعت چلی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یعنی نواز لیگ کی فیلڈنگ جو ہے وہ کیا ہے اور پی ٹی آئی کی فیلڈنگ کیا ہے، اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کپتان کی جو ٹیم ہے وہ بڑی بدقسمتی سے ایسی ہے کہ جس میں مخبروں کا ایک بڑا ٹولہ ہے جو اس کی کیبنٹ سے نکلتے ہیں، اور کوئی پنڈی فون ملا لیتا ہے، کوئی کسی جگہ ملا لیتا ہے، کوئی اپوزیشن لیڈرز کو جاسوسی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی جگہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ ڈیوٹیز پہ ہیں۔ عمران خان بیچارہ اس لحاظ سے بڑا بدقسمت ثابت ہوا کہ وہ نہ بیوروکریٹک ٹیم بنا سکا، نہ اپنی پولیٹیکل لائل ٹیم کھڑی کر سکا۔ یہ اس کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ایز اے کیپٹن وہ دعویٰ کرتا رہا کہ میں جو ٹیم بناؤں گا، جو ٹیم بنا سکتا ہوں، جو سلیکشن کر سکتا ہوں، جو مجھ میں صلاحیت وہ کسی میں نہیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو سکا۔ آپ اگر کرکٹ کی بھی بات کر لیں، جس کے وہ ماہر ہیں، جس کے کھلاڑی ہیں، جس کی وجہ سے سیاست میں، جس کی وجہ سے ان کو فیم ملا، 92 میں انہوں نے کپ جیتا، وہ پی سی بی کی جو حالت ہے وہ اللہ حافظ ہے۔ خیر، ثابت یہ ہوا کہ مینجمنٹ کے حوالے سے ان کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ان کو رہا کہ وہ مافیا سٹائل میں، یا اپوزیشن کا جو مافیا سٹائل تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہ میڈیا کے اندر کوئی گروپ بنا سکے، نہ بیوروکریسی کے اندر گروپ بنا سکے، نہ بیوروکریٹک ٹیم کو بڑی زبردست بنا سکے، نہ پولیٹیکل ٹیم کو ایکسٹرا آرڈنری بنا سکے کہ جو اس کو ٹف ٹائم دیتی یا کاؤنٹر کرتی۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔
اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو خاندانی ایک لیگیسی اور سیاست ہے اس پہ وہ بلیو نہیں کرتے، جبکہ نون لیگ کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ پھر پی ٹی آئی کی چھوٹی سے چھوٹی اگر کوئی خامی ہوتی ہے تو نون لیگ کی بہت بڑی خوبی بن جاتی ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ جبکہ نون لیگ کی بڑی سے بڑی خامی جو ہے، بڑا سا بڑا بلنڈر، وہ پی ٹی آئی کی خوبی نہیں بن پاتا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وجہ بڑی صاف ہے اور بڑی سمپل اور سادہ ہے کہ نون لیگ کے پاس وہ میکینزم موجود ہے کہ پی ٹی آئی کی خامی نون لیگ کی خوبی کیسے بن جاتی ہے۔ اس کے پاس پرویز شیخ موجود ہے، مریم اورنگزیب موجود ہے، میڈیا کا ایک بڑا لمبا کمیٹڈ ایک فلیٹ موجود ہے، چینلز ان کے رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، سالہ سال سے چل رہے ہیں، کوئی جرنلسٹ ساتھ ہیں، گروپ ہے، میڈیا سیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ دوسری طرف منور کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا کمیٹڈ گروپ یا سیل موجود نہیں ہے۔ یہ خدا واسطے جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بغیر کسی چیز کے، چونکہ خان صاحب تو اللہ کے فضل سے کسی کو چائے پلا کے بھی روادار نہیں، تو وہ ملک اور قوم کے لیے یا اندر سے جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک ثواب کا کام ہے ملک کے لیے، جو عمران خان کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے سرو کر رہا ہے، تو وہ اس محبت پہ جو جرنلسٹ سپورٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں لالچ، دیاڑی، لفافہ وہ ہے نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس سارے ایشو پہ طریقہ عدم اعتماد کے معاملے میں جو ناکامی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے عمران خان کی، وہ یہی کہ عمران خان نے وہ گروپ، وہ مافیا، وہ لوگ، وہ ہر بیوروکریسی کے اندر، پولیس کے اندر، میڈیا کے اندر، وہ سارے گروپس کھڑے نہیں کیے جو کاؤنٹر کر سکتے دوسرے گروپس کو۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نیگیٹو ہے، نون لیگ مافیا ہے، تو یہ اچھا مافیا بنا سکتے تھے، یہ پازیٹیو لوگوں کے گروپس بنا سکتے تھے جو اس کو ویسے ہی کاؤنٹر کر جاتے، کھا جاتے۔ لیکن عمران خان ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک عجیب و غریب آئیڈیالزم کے شکار تھے کہ بیوروکریسی میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، میڈیا کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایک دماغی طور پہ ایک نرگسیت کا شکار تھے، پریکٹیکلی آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یعنی حکومت کر رہے ہیں روایتی لوگوں کے ساتھ، سٹیٹس کو کے لوگوں کے ساتھ، مانگے تانگے کے ممبروں کے ساتھ، اور سسٹم لانا چاہ رہے ہیں ریاست مدینہ کا، یعنی انقلابی نظام۔ دماغ میں انقلاب گھسا ہوا ہے کہیں آئیڈیالزم کی حد تک، اور نیچے وہ گندا اور گھٹیا سسٹم ہے جس کے اوپر رہ کر وہ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، اندر سے انقلابی، باہر سے روایتی۔ تو یہ چیزیں چل نہیں سکتی۔ یہ میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، کچھ دوست شاید سمجھیں کہ آج پتہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ فارغ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ میں ہمیشہ سے ان کو کہتا رہا ہوں، ملاقات میں بھی میں نے یہ بات کہی، اور میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ خان صاحب، ریچھ اور مگر مچھ کی اگر لڑائی ہوگی تو کون جیتے گا؟ کہتے بتاؤ، کھانا کھا رہے تھے، آپ بتاؤ۔ میں نے کہا کہ اگر خشکی پہ لڑائی ہوگی تو ریچھ جیت جائے گا، پانی میں ہوگی تو مگر مچھ جیت جائے گا۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جس کی پچ کے اوپر لڑائی ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ میں نے کہا المیہ یہ ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹس کو تھے، روایتی پارٹیوں کے خلاف تھے، ایک نئے پاکستان کی بات کر رہے تھے، ایک اینٹی اسٹیٹس کو بریک کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو آپ سے سب سے بڑا ہاتھ یہ ہوا کہ جو روایتی سیاستدان تھا اس نے کھینچ کے آپ کو اپنی پچ کے اوپر لے گیا۔ جس طرح میں نے کہا کہ آپ سمندر کے اندر جا کے مگر مچھ کی کیچی مروڑ کے اس کو نہیں مار سکتے، اس کو نہیں پکڑ سکتے، وہ اس کی سپیس اور اس کا ایریا اور اس کی پیچ ہوتی ہے، وہاں وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ روایتی سیاستدان کی پیچ کے اوپر جا کے اس سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اپنی شناخت انڈیپینڈنٹ رکھنی چاہیے۔ خیر، حسن نثار صاحب بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ آج بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں عمران خان کو ایک ایک کر کے یاد آئیں گی۔ وہ شعر ہے نا، جس طرح زخم کھا کے دیکھا کمینگاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سارے لوگ، بہت سارے زخم، بہت ساری بے وفائیاں، بہت سارے ایسے دھچکے ان کو لگے ہیں 3.5 سالوں میں۔ تو میرا خیال ہے وہ بہت ساری چیزیں ان کو سمجھا دی گئیں اور بہت ساری چیزیں سمجھ گئیں۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ عمران خان کا بنے گا کیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے زندگی کے سیاست کے قیمتی سال، حکومت کے قیمتی سال 2 سال انتقامی سیاست میں، پکڑ دکڑ میں، کرپشن
کمال نکلوانے میں، نعرے بازی میں، ہوائی فائرنگ میں نکال دیے۔ اب یہ پریکٹیکلی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے مسلم لیگ نواز سے، جن کو جینون پتہ ہے کہ انتقام ہوتا کیا، کسی کو فکس کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ یعنی آپ جب میں مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں، جب میں فیلڈنگ کی بات کرتا ہوں، تو آپ فیلڈنگ کا اندازہ لگائیں، طریقے عدم اعتماد میں فیلڈنگ کا اندازہ لگائیں۔ چلو امریکہ تو آپ کہہ ہی رہے ہیں ان کے ساتھ ہے، ویسٹ ساتھ ہے، یورپی یونین ساتھ ہے، پیسہ آ رہا ہے اربوں خربوں روپے، انڈیا ساتھ ہے، سارے الزام چلو ان کو چھوڑ دیں۔ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، وہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ فلانا بھی ان کے ساتھ ہے، فلانا۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، عدالتی فیصلہ آیا لاہور پریس کلب سے لے کے پی یو جے تک، پی یو جے سے لے کے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ تک، سارے چینلز، سارا میڈیا، سارے گروپس، سارے وکلا کے گروپس آلریڈی سارے مینیج تھے۔ فیصلہ آنے سے پہلے بھی سارے متحرک تھے، ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ پھر پریس ریلیزیں آئیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہو گیا اور آئین بچ گیا وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے جرنلسٹوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ لاہور پریس کلب کا کیا تک بنتا ہے پریس ریلیز دینے کا، لیکن انہوں نے دی۔ یہ ان کی مینجمنٹ ہے نون لیگ کی، اور انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی اس فیصلے کے حق میں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا کوئی میکانزم، جن لوگوں نے دیہڑیاں لگائی ہیں منسٹرز نے، وہ سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور رہ گیا فیاض چوہان بیچارہ اکیلا، اور وہ باتیں کر رہا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باقی سارے کے سارے صوبائی وزیر جو پنجاب میں، سارے کے سارے خاموش ہیں۔ جنہوں نے بڑا بڑا لمبا مال بنایا، اور جنہوں نے مال بنایا انہوں نے کل کو بچانا بھی ہے، تو اس لیے خاموش رہنا تو ضروری ہے۔ عمر چیمہ صاحب جو گورنر ہیں وہ لیٹ لگے ہیں، اب بیچارے ان کو وہ کر کہہ سکتے ہیں 2-4 دن میں کیا کریں گے۔ تو یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ سرکاری افسر جو پنجاب کے ہیں وہ آلریڈی رپورٹ کرنا مارٹون شروع ہو گئے ہیں، اور جب پنجاب اسمبلی کے بند ہونے کا ایشو تھا اس پہ بھی 1-2 افسروں نے سٹینڈ لیا، ورنہ وہ دروازے بھی کھل رہے تھے اور وہ اندر جا رہے تھے، پھر ان کو فلیٹیز میں اجلاس کرنا پڑا۔ تو حقائق بڑے تلخ ہیں، اور میں الٹیمیٹلی اس نتیجے پہ بہت پہلے سے گھر پہنچا ہوں کہ عمران خان جو اس ملک میں حکومت کرنا چاہتا ہے، اس کو نہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے، نہ کس طرح گروپ بنا کے کس طرح ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، نہ اس چیز کا پتہ ہے۔ اگر وہ ساری چیزوں کو اس طرح لے کے نہیں چلیں گے، روایتی سیاست کرنی ہے تو پھر روایتی طریقے سے کریں، اگر ان مافیاز کو کاؤنٹر کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کا ایک بڑا مافیا بھی بنائیں۔ اگر یہ سب کچھ وہ نہیں کرتے، آدھا تیتر آدھا بٹیر رہتے ہیں، تو وہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، آگے چل کے وہ بری طرح ناکام ہوں گے، پھر جیل میں رہیں گے، اور پھر ان کو دچکے لگیں گے، پھر ایک ایک بندہ یاد آئے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، آپ گورنمنٹ کے اندر رہ کے بڑی بڑی بڑکے مار لیں۔ تو خان صاحب پہلے تو آپ اس گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھیں، اس ملک کو اسٹڈی کریں، اور یہ مجھے لگتا ہے اسٹڈی آپ کو کرنے کا موقع جیل میں ملے گا۔ باہر تو اب بزی اتنے زیادہ بندہ ہوتا ہے کہ موقع ہی نہیں ملتا، تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ خاصا ٹائم بندے کے پاس ہوتا ہے، کتاب بندہ لکھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان ہے کیا، پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اس کا زیادہ تر تجزیہ موسٹلی بڑے لیڈرز نے جیلوں میں کیا ہے۔ تو آپ کو بھی مجھے لگتا ہے وہاں پہ اب موقع ملے گا۔ اور بزدار صاحب کا جو فیصلہ ہوا اس پہ اڑے رہے، اس کا نتیجہ پورے پنجاب نے بھگتا، اور پنجاب کی تباہی کی صورت میں آیا۔ جس بیچارے کی کیپیسٹی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس بیچارے کو حکمرانی تو کیا ایک سمپل تحصیل ناظم سے اوپر بیچارہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس کو آپ نے 63% پاکستان کا دے دیا۔ خیر یہ تنقید کا وقت نہیں ہے، لیکن ریئلٹیز ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ میں آج ایک بار پھر چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں رہے کہ یہ جو سلیکشن آف پیپلز ایک آرٹ ہوتا ہے، سلیکشن آف پیپلز میں جہاں آپ غلطی کرتے ہیں پھر آپ کی تباہی مقدر بن جاتی ہے۔ بے نظیر سے شروع ہو جائیں، نواز شریف کے تینوں ادوار، بے نظیر کا دور، پھر مشرف کی تباہی اور اس کی عروج اور زوال، سب میں مجھے سلیکشن آف پیپلز کی غلطی لگتی ہے۔ جو لوگ ان کے 6 کلومیٹر گھر کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ ان کے بیڈ روم میں دیکھے گئے، اور جو لوگ ان کے پاس ہونے چاہیے تھے، جن کو عزت دینی چاہیے تھی، ان کی بےزتی ہوتی ہوئی دیکھی گئی۔ تو یہ سلیکشن آف پیپل ایک آرٹ ہوتا ہے۔ تو خان نے بھی اس سے مار کھائی ہے، اپنے سیکٹری اعظم خان سے لے کے سی ایم بزدار تک ہر جگہ پہ ایسے لوگ گھسیٹ دیے، اور پھر موصوف لائی لگ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک پرچی جو
شخص بھی دے دے اس کو لے کے وہ بات دوڑ لگا دیتے ہیں. اب پبلک بیچاری رو رہی ہے, پٹ رہی ہے. میں کل یقین کریں گیا ہوں, جم کیا ہوں, وہاں ہر بندہ رو رہا تھا, بزنس مین رو رہا ہے اس کے رومانس میں, محبت میں. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی شپ کو لے کے آپ چل رہے ہیں, اتنی لوگوں کی توقعات ہے, وہ توقعات کیسی پوری ہوں گی جب تک آپ اس لیول پہ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے؟ ورنہ یہ شپ ڈوب جائے گا. آپ کو بدلنا ہے, اپنے آپ کو پہلے بدلنا ہے. اگر پاکستان کو بدلنا ہے, پاکستان کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اور ان سب لوگوں کا, جن کو آپ چور, ڈاکو, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, اب غدار بھی آپ نے کہہ دیا, ان کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو پھر اس لیول کا سیٹ اپ سسٹم بنانا پڑے گا بھائی. یہ اس طرح تو نہیں ہوگا. اب ریت جیسے ہاتھ سے نکلتی ہے اس طرح آپ کے ایک ساتھی کھسک رہا ہے, بکھر رہا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ معاف کرے, یہ تو کوفے میں چھوڑ کے بھاگنے والے حضرات ہیں. ان کے اوپر اگر آپ اتنی بڑی خوفناک لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی بھول ہے. یا بندے چینج کریں یا نظریہ چینج کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.